बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खबर आई है वाशिंगटन डीसी से। बहुत ही बड़ी खबर है और ये ख़ास तौर पे मैंडेट चोरों के लिए और जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, जमहूरियत पे डाका डाला और पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ जो पामाल हुए हैं और इलेक्शन में बदतरीन किस्म की प्री पोल रिगिंग और फिर बाद अज़ इंतखाबात जो धांधली के रिकॉर्ड तोड़े गए, उनके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। और अच्छी खबर है पाकिस्तान में उन लोगों के लिए जो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और पाकिस्तान के अवाम के लिए जिन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल किया बड़े जमहूरी तरीके से, कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से, और जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनके वोट की कद्र की जाएगी और उनके वोट पर डाका नहीं डाला जाएगा। उन सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट मिली है, अखलाकी सपोर्ट मिली है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर तो कोई ले नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं, पाकिस्तान के जो अंदर के हालात हैं, वहाँ पे तो एक गदर मचा हुआ है और ना ही कोई अदालती निज़ाम को मान रहा है और ना ही कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल रख रहा है। मीडिया पर मुसलसल पाबंदियाँ हैं। सोशल मीडिया, ऑलमोस्ट सोशल मीडिया जो है एक मेन जो टूल है वो बंद है काफ़ी अरसे से, और इसी तरीके से कल एक क्रैकडाउन किया गया है और उसमें भी बहुत सारे सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और मज़ीद सैकड़ों मीडिया अकाउंट्स जो हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स वो आइंदा चंद रोज़ में बंद कर दिए जाएंगे। ये सिचुएशन चल रही है, हालात कोई अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर के हालात, क्योंकि बाहर से मामलात जो हैं, अब सबसे बड़ी सरकार ने, क्योंकि छोटी सरकार की तो बातें सुनते नहीं है, सबसे बड़ी सरकार ने अब दे दिया है एक स्टेटमेंट। और डोनाल्ड लू, आपको मालूम है कि वो पाकिस्तान के मामलात को देखते हैं, साउथ एशिया के स्पेशल वो सफ़ीर हैं, सादा ज़ुबान में बता रहा हूँ कि स्पेशल एलची हैं, जो कि देखते हैं। डोनाल्ड लू एक मशहूर व मारूफ किरदार है जिन्होंने साइफर में जिसका जिक्र है, और साइफर जो लिखा गया था वो सारी की सारी डोनाल्ड लू की ब्रीफिंग थी और डोनाल्ड लू ने बाइडन इंतजामिया की तरफ से जो कुछ कन्वे किया था वो एक लुबे लुबाब था और उसका ब्रीफ नोट था, जो कि आज तक पाकिस्तान की सियासत में उसने जहर घोल दिया है। और इस वक्त भी साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात है और इमरान खान साबिक वजीर आज़म जेल की सलाखों में हैं और साथ साथ उनके हमारे साबिक वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी जेल की सलाखों में हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी बड़ी लीडरशिप और 10,000 से ज़्यादा सियासी कारकुन जेलों में हैं। तो इन हालात में एक हेयरिंग होना थी, लेकिन हेयरिंग होनी है 20 तारीख को, यानी कि कल जो है वो हेयरिंग डे है, बल्कि आज है हेयरिंग डे। और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो लेट नाइट ये हेयरिंग है। लेकिन इस हेयरिंग से पहले वो डोनाल्ड लू ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है और उनसे सवाल जवाब की नशिस्त होनी है अमरीकी कांग्रेस में, जो कि अमरीकी पार्लिमान है वहाँ पे। लेकिन उससे एक दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है और वो स्टेटमेंट है पाकिस्तान के हालात वाक़यात से मुतालिक, पाकिस्तान के इंतखाबात से मुतालिक, जो कि बहुत ही सख्त स्टेटमेंट आया है और उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले जो एक और कशीदगी इस वक्त पैदा हो चुकी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त तरीन रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और बहुत ही फ्रंट फुट पे उन्होंने कहा जी कि ब्लैकमेलिंग हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, जो हमारे साथ जुल्म हो गया सो हो गया, मजीद जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की वहाँ पे एक हुकूमत उनकी बनी है, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, तो वहाँ पे पहले तो अली अमीन गंडापुर की बतौर तकरीरी नामजदगी पे एतराज़ आयद किया गया। इमरान खान साहब ने अपने कैंडिडेट को तब्दील करने से इनकार किया और वहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, बल्कि इंतहाई मेजॉरिटी है, और वो वज़ीर आला भी बन गए। उसके बाद जब सेनेट के उम्मीदवारों की बारी आई तो वहाँ पे भी वही इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। उससे पहले पंजाब में मियाँ असलम इकबाल साहब को इलेक्शन लड़वाना चाह रहे थे, उस पर बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियाँ असलम इकबाल साहब की तरफ से के लिए, तो वो नहीं पहुँच सके और उनको धमकियाँ भी दी गई। और उसके बाद फिर राना आफ्ताब साहब को बनाना पड़ा उम्मीदवार, जो मरीम साहबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़े। तो अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन मियाँ असलम इकबाल साहब को नॉमिनेट किया हुआ है, वो नहीं पहुँच पा रहे। तो फुल
جو ہے وہ بلکہ میں تو کہوں گا فل غنڈہ گردی چل رہی ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جمہوریت ہے اور عدالتوں میں جانے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن عدالتوں میں نہیں بھیجا جا رہا، بلکہ پروسیکیوشن کے بجائے پرسیکیوشن پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے میڈیا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو بہرحال اب چونکہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، فارم 47 کے سارے پیداوار ہیں، اور فارم 47 والے جو ہیں وہ اب بڑا وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اگریسولی آ رہے ہیں، جو کاکڑ کے دور میں اور کاکڑ سے پہلے شہباز انکل کے دور میں تھا۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ بھی سخت ترین ہے، اور امریکہ کا جو سٹیٹمنٹ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ آپ کو پہلے سنواتا ہوں، بتاتا ہوں، کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس حد تک ہے کہ یہ جو عام انتخابات کروائے گئے ہیں وہ سارے انتخابات کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، اور حکومت پاکستان سے وہ خواہ ڈیجورے ہے یا ڈیفیکٹو، بلکہ ڈیفیکٹو کہنا چاہیے، ڈیفیکٹو حکمرانوں کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کانگریس میں پیشی سے پہلے ایک بیان دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال، انہوں نے کہا جی کہ میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کے حالات اور سیاسی صورتحال کو بہت قریب سے جانتا ہوں، انتخابات میں تشدد اور دھمکیوں کے باوجود عوام کو ووٹ ڈالتے دیکھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انتخابات میں کہاں بے ضابطگیاں ہوئیں اور امریکی پالیسی کیا ہونی چاہیے بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستانی الیکشن میں بے ضابطگیوں پر امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی واضح طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور جس میں انہوں نے انویسٹیگیشن کا کہا ہے الیکشن میں دھاندلیوں کے سلسلے میں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اظہار رائے پر غیر ضروری پابندی اور جلد سے جلوسوں پر پابندی کی نشاندہی کی گئی، اور امریکہ کی جانب سے انتخابات میں تشدد اور انسانی حقوق پر پابندیوں کی مذمت کی گئی، اور میڈیا ورکرز پر حملوں، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن کی بندش کی مذمت کی گئی۔ یہ جو الیکشن کے دوران جو سب کچھ کیا گیا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کس کی طرف سے مداخلت تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور جو الیکشن رزلٹس کو آگے پیچھے کیا گیا اس پہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انتخابات میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی چھان بین ہونی چاہیے، اور انتخابات میں جو کچھ ہوا اور پاکستان میں جو حالات ہیں اس پر ہم فکر مند ہیں، اور انتخابات سے پہلے پولیس، سیاستدانوں اور سیاسی اجتماعات پر حملے ہوتے رہے، اور پارٹی کارکنان نے صحافیوں خصوصاً خواتین کو ہراساں کیا، اور صحافیوں کو بھی ہراساں کیا۔ کس نے کیا؟ جناب ڈیفیکٹو رولرز نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما مخصوص امیدواروں اور پارٹیوں کو رجسٹر کرانے سے قاصر رہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رجسٹر نہیں ہو سکی، اور اس سے بلے کا نشان بھی چھینا گیا۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی مقامی مانیٹرنگ کے ادارے نے بتایا، اب یہ اگلی بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مقامی مانیٹرنگ کے ادارے نے انہیں بتایا کہ انہیں آدھے سے زائد حلقوں کی مانیٹرنگ سے روکا گیا، یعنی آدھے سے زیادہ حلقوں کی مانیٹرنگ سے روکنے کا مطلب ہے آبزرو نہیں کرنے دیا گیا۔ اور یہ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی پیمانے پر 2 نمبری اور دھاندلی کی گئی ہے۔ عدالتی ہدایت کے باوجود ملک بھر میں 8 فروری کو انٹرنیٹ سروس بند رکھی گئی، یعنی کہ پولنگ ڈے والے دن، اور عدالتی احکامات کو بھی نہیں مانا گیا۔ 8 فروری کو موبائل ڈیٹا سروسز اور پیغام رسانی کی اپلیکیشنز بھی بند رہیں، اور انہوں نے کہا کہ دھمکیوں اور تشدد کے باوجود 6 کروڑ پاکستانیوں کا ووٹ ڈالنا مثبت پہلو تھا۔ ووٹرز نے 2018 کے مقابلے میں 50% سے زائد خواتین کو منتخب کیا۔ یہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک چارج شیٹ ہے حکومت وقت کے لیے، اور اس حکومت وقت کے لیے جس نے الیکشن کروایا ان تمام کرداروں کے لیے یہ امریکی نائب وزیر خارجہ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی
ایک چارج شیٹ ہے، اور مذہبی اور نسلی اقلیتی گروہوں کے ارکان اور نوجوانوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ 3 مختلف سیاسی جماعتیں اب پاکستان کی قیادت کر رہی ہیں۔ آزاد مبصرین نے بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی، تاہم انتخابات کو مسابقتی قرار دیا۔ آزاد مبصرین نے نتائج کی تیاریوں میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی پالیسی آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ پاکستان کا اہم پارٹنر ہے۔ پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا امریکی پالیسیوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امریکہ مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کا احترام دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے اور اقتصادیات کو فروغ دینے میں انہوں نے کہا جی ہم اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 76 سالوں میں پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے امریکہ، اور سیلاب متاثرین کے لیے بھی ہم نے مدد کی۔ تو یہ سچویشن اور یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے ڈونلڈ لو کی طرف سے صرف ایک دن پہلے، اور انہوں نے پاکستان کے سارے انتخابات کو جو ہے اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھا دیے گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے کیونکہ آج جو امریکی مقامی وقت کے مطابق جو آج ہونی ہے، اور پاکستان میں اس وقت رات کے 10 بجے کے بعد آئی تھنک ہوگا ٹائم، جب ڈونلڈ لو ڈونلڈ لو جو ہے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے اور سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو یہ جناب ایک آیا ہے، پہاڑ بن کر ٹوٹا ہے۔ اور دوسری جانب اس وقت بھی، اور یہ تو جنرل انتخابات کی ہو رہی ہے، اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں بھی وہی وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے اور وہی طریقہ چل رہا ہے جو کہ جنرل الیکشن میں تھا۔ اور گجرات کا اس میں ایک ایگزامپل سامنے ہے، اور وہاں پہ الیکشن کمیشن کے واضح احکامات کے باوجود، واضح حکم کے باوجود ابھی تک چودھری پرویز الہی صاحب کے کاغذات نامزدگی وصول نہیں کیے جا رہے، اور چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو اب ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس امر کو یقینی بنائیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور دیگر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہو سکیں۔ اور آر او، ڈی آر او، ڈی پی او کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے لیے بھی یہ الگ سے کارروائی چل رہی ہے۔ تو یہ ہے جناب معاملہ۔ ایک طرف تو ڈونلڈ لو جو ہے ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ ایکسٹریم لیول پہ ایک چارج شیٹ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان میں انتخابات کروائے، جنہوں نے پاکستان میں الیکشن چوری کروایا، الیکشن نتیجہ چوری ہوا، اور دھونس، دھاندلی، دھمکی سب کچھ ہوا، میڈیا پہ پابندیاں لگائیں، سیاسی جماعت کو کارنر کیا، دیوار کے ساتھ لگایا، بلے کا نشان چھینا، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ یہ سب کچھ، اور اس کے بعد پھر رات گئے جب 9 فروری کو الیکشن نتائج تبدیل کیے گئے۔ تو ان سب کے لیے، ان تمام کرداروں کے لیے امریکی نائب وزیر خارجہ کا یہ سٹیٹمنٹ بڑا ہی کیٹاگوریکلی ہے اور بڑا کلیئر ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ خاص دلچسپی لے رہا ہے پاکستان کے حالات و واقعات میں۔ اور ادھر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور وہ حکومت پاکستان کو نہیں بلکہ فوج کو اور فوجی قیادت کو دھمکا رہے ہیں جناب کہ ہم آپ کا احتساب کریں گے، اور احتساب بھی اس بنیاد پہ کریں گے کہ جو افغانستان کی جو ساری کی ساری جو دہشت گردی کی اس وقت لہر ہے، اور اس سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ڈال دیا ہے کس پہ؟ فوج پہ، فوجی جرنیلوں پہ، اور قمر جاوید باجوہ صاحب پہ، جنرل فیض صاحب پہ، سابق آرمی چیف، سابق ڈی جی آئی ایس آئی پہ ڈال دیا ہے۔ اور اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ ایک معمہ ہے جو کہ سمجھنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔